السلام علیکم ایوری ون۔ اچھا، وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق وہ اس وقت کی موجودہ آزاد کشمیر کی سچویشن کے لیے کیوں اتنے اہم آدمی ہیں، اور میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں؟ نمبر ون، سب سے پہلے میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں، لیٹس لک انٹو اٹ۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ جو آزاد کشمیر کے اندر ایک پولیٹیکل سچویشن پیدا ہوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے، اس کو جس سنجیدگی کے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ٹریٹ کیا اور لوگوں کو بکھرنے نہیں دیا، بہت بڑے کسی سانحہ کا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ ہم نے پیش نہیں آیا، اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بڑا اہم بنیادی کلیدی کردار ہے۔ اینڈ سیکنڈ امپورٹنٹ بات، یہ جو ہمارے پاس ایک آزاد کشمیر کے اسٹیبلش پولیٹیشنز ہیں، وہ اسٹیبلش پولیٹیشنز جو پچھلے ایک عرصے سے وہاں حکومت کر رہے ہیں، مگر ان کے حکومت کرنے کے نتیجے میں وہاں بنیادی جو ضروریات زندگی کے اندر بہتری پیدا نہیں ہوئی۔ آزاد کشمیر اگر انٹرنیشنل ارینا کے اندر دیکھا جائے تو دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر آزاد کشمیر کے لوگ بہت پولیٹیکلی متحرک لوگ ہیں، لہذا آزاد کشمیر کے لوگ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جس کو ہم اوورسیز ڈائسپورا کہتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کی فلاح و بہبود میں کردار ادا کر سکتا تھا، مگر وہ جو پولیٹیشنز کا ایک گروہ بن گیا، میرے خیال میں ایک تو ان کے پاس ویژن کی بہت کمی تھی۔ آزاد کشمیر کے اندر ایک ٹورزم کے حوالے سے بہت ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی، انہوں نے اس کے لیے کوئی کام کیا نہیں کیا۔ یہ جو ابھی پونچھ پیکج مانگا جا رہا ہے، جس کے لیے پونچھ کے ہی جو سیاستدان ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں، پونچھ کے اندر بہت ساری شورش کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بنیادی ضروریات زندگی کے اندر ابھی اتنا بڑا فقدان ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اچھے خاصے کام کی ضرورت ہے۔ سہولیات زندگی میں کیا شامل ہے؟ سکولز کا وہ لیول نہیں ہے، اچھے سکولز تعمیر ہی نہیں ہوئے ایک عرصہ دراز سے۔ اس کے بعد ہاسپٹلز کی کنڈیشن بہت پور ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ راولا کوٹ کے اندر سی ایم ایچ میں اگر کوئی مریض جاتا ہے تو 50% مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یو آر ریفر ٹو گو ٹو راول پنڈی، یعنی ان کے پاس بنیادی وہ مشینیں ہی نہیں ہیں جن کے ذریعے وہ کسی مریض کا بہتر طریقے سے معائنہ کر سکیں یا کسی مریض کو کوئی ٹیسٹ کر کے یہ ڈائیگنوز کر سکیں کہ اس کے اندر بیماری کیا ہے، نہیں ہے۔ یونیورسٹیز کالجز کا لیول از ویری پور۔ موسٹ آف اسٹوڈنٹ جو پاک آزاد کشمیر سے ہیں، جو پونچھ سیکٹر سے ہیں، وہ آ کے پڑھتے کہاں سے ہیں جی؟ راول پنڈی اسلام آباد سے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ پونچھ کے اندر یونیورسٹیز ہونی چاہیے تھی۔ اور دین دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از جاب مارکیٹ نہیں ہے وہاں پہ، انڈسٹریلائزیشن نہیں کی گئی۔ انڈسٹریلائزیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جو کمپنیز ہیں انہوں نے آ کے کچھ آفیسز بنائے، کچھ بلڈنگز بنائی ہیں جہاں پر آئی ٹی کا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، آئی ٹی کے حوالے سے کوئی مربوط پالیسی نہیں دی گئی ہے، اوورسیز کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی گئی کہ اچھا آپ آزاد کشمیر میں اپنی کمپنیز کھولیں گے تو ہم آپ کو کیا کیا مراد دیں گے۔ یہ سب ویژن کس نے دینا تھا؟ ان لیڈرز نے دینا تھا۔ ان لیڈرز نے تقریباً وہ جو 50-60 سال کا عرصہ ہے اس میں وہ تباہ کن حالات پیدا کیے ہیں جن حالات نے ایک تحریک کو جنم دیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایکسٹرنل فیکٹرز نے جنم دیا یا کچھ لوگ تھے جو نہیں، ہماری محرومیاں تھی جنہوں نے ایک تحریک کا روپ اختیار کیا ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو موجودہ ہیں وہ ان محرومیوں کو دور کرنے کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ He is doing what he is capable of doing and he is doing what he can do actually۔ اور then فیڈرل سے بار بار مذاکرات کرنے پڑے، اور آپ نے دیکھا جب وہ فیڈرل گورنمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کے درمیان میں جو رکاوٹیں عائد ہو رہی ہیں وہ ہمارے پرانے سیاستدان ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کہہ رہی ہے وہ درست ہے، اور جو وزیر اعظم کر رہا ہے یہ درست ہے۔ یہ دونوں درست اگر اسی طرح چلتے رہے تو ہماری سیاست کی گنجائش دن بہ دن کم ہوتی جائے گی اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہی خوف ہے ان کو، جس خوف کی وجہ سے وہ ایکشن کمیٹی کے بھی خلاف ہیں اور وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بھی خلاف ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ایک تیسری بات ہے کہ یار ایک چیز ہے جو ہمیں اپنے مسائل کا ادراک ہو گیا، اور مسائل کا ادراک ہوا، ہمارے نوجوان نسل کے اندر جو پے در پہ بہت ساری تحریکیں چل رہی تھی اس کی وجہ سے، اور جو مسائل کے حل کرنے کے لیے کاوشیں ہیں وہ بھی درست سمت میں جا رہی ہیں، تو اس سارے ماحول کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی
یا دنیا میں اٹھنے والی جتنی بھی بڑی تحریک ہے، ایون دا فرینچ ریولوشن، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیر مسٹ بی اے بیک ڈور ڈپلومیسی جس کے ذریعے یو بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو، آپ اپنے خطے کو ایک خود مختار اور خود انحصار والا خطہ بنانا چاہتے ہیں، درست؟ یہ تو کوئی بھی دنیا کا ذی شعور آدمی چاہے گا، تو اس کو اگر خود انحصار معاشی طور پہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آن ایوری لیول وی ہیو ٹو بی ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، ناٹ ایز اے سولدکار، ایز اے فرینڈ ٹو دس سوئل، اس دھرتی کے اولاد، اس دھرتی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، تعمیر بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اس کے بہتر مستقبل کا تعین کر سکیں۔ اور بہتر مستقبل کا تعین تبھی کریں گے، دیکھیں موسٹ آف پیپل فرام آزاد جموں کشمیر ایریا، ریاست آزاد جموں کشمیر کا جو ہمارا ایریا ہے، وہ بیرونی ممالک میں جا کے نوکریاں کرتے ہیں، سعودی عرب کی گرم ریت کے اوپر انہیں دن رات گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے خاندان بیوی بچوں سے دور۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آزاد کشمیر میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنایا گیا، اور وہ جب انفراسٹرکچر نہیں ہے تو اس نوجوان کے پاس نوکری کرنے کے لیے کسی بیرونی ملک میں جا کر خاک چھاننے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا موسٹ آف دوز politicians what we have, what we are dealing at this moment, those politicians are recruiting people as well. Yes, وہ بیسیکلی ایجنٹ ہیں جو ہمیں وائر بھیجتے ہیں، ان کے لیے یہاں کسی انفراسٹرکچر کو بنانا دور اندیشی میں ان کے کاروبار کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے تو دو بڑے کاروبار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں کو باہر بھیجنا ہے اور وہاں سے پیسے آنے، اچھا دوسرا جب وہ لوگ باہر سے آئیں گے تو ان کو پنڈی اسلام آباد میں پلاٹ بھیجنا ہے، تو لہٰذا کومبو بزنس ہے ان کا، sending those people abroad, especially Saudi Arabia and all these regions, and then getting money from them and forcing them to buy plot in Barrier Town or any other place in پنڈی اسلام آباد۔ یہ ان کا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں اگر کوئی تیسری بات ہو گئی کہ وی نیڈ اے گڈ انفراسٹرکچر ان آزاد کشمیر، وی نیڈ سم انڈسٹریلائزیشن ان آزاد کشمیر، آزاد کشمیر میں کچھ صنعتوں کے لیے مختلف پروگرام ہونے چاہیے، یا آزاد کشمیر میں جو بجلی اس وقت موجود ہے اس کی پاور جنریشن یا پاور کیپیسٹی میں اتنا اضافہ کیا جائے کہ وہاں انڈسٹریلائزیشن ہو سکے، ان تمام چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں، لہٰذا یہ ان کے ویژن کا حصہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ ان کے ویژن کا کیا حصہ ہے کہ ابھی کرنا یہ ہے کہ اس وزیر اعظم کو کیسے گرانا ہے، ایکشن کمیٹی کو کیسے ہم نے بتانا ہے کہ وہ غدار ہو گئے ہیں، وطن کے لیے بہتر سہولیات مانگنا یا وطن کے لیے بہتر زندگی مانگنا، اہل وطن کے لیے اچھی زندگی مانگنا تو غداری نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ غداری ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کے کاز کے ساتھ غداری ہے۔ لہٰذا what we need to do as a nation together, we have to understand our issues، اور پھر ہم نے کسی پارٹی نہیں بلکہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون ہے جو ہمارے ان ایشوز میں ہماری معاونت کر سکے۔ خاص طور پہ تو پنچ کے لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پنچ کے جو لوگ تھے نا، ہم وہ ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور غیروں نے اٹھا کے، دوسروں نے اٹھا کے ان کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، ہمارے اپنے انہیں ہمیں کنویں میں پھینک دیا، سعودی عربیہ کے وہ جو کنویں تھے نا اس میں پھینک دیے، اور پھر کہیں ممبر سے وزیر اعظم میں اس نے نکال کے ہمیں باہر کھڑا کیا اور کہا کہ یار تم لوگ چل پھر بھی سکتے ہو، تم کوئی کام بھی کر سکتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں۔ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ایشو از ویری امپورٹنٹ فار اس، اور ہمارے ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ میں وی ہیو ٹو بی ان ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، ٹاکنگ ٹو ایچ۔ اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی خطے کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے ہم اس کو اوپر ایک لیبل لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ لیبل بھی انہی لوگوں کی جانب سے آتا ہے، انہی لوگوں کی جانب سے آنے کی وجہ سے وہ لیبل زیادہ مشہور ہو جاتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، وہ فلانے سے پیسے لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک بندہ آزاد کشمیر میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہو کہ یہاں پر سڑکیں ہونی چاہیے، یہاں پر لوگوں کو بجلی سستی ملنی چاہیے، آٹے کے اوپر جو سبسڈی کے حوالے سے جن صاحب نے دستخط کیے تھے انہیں غلط کیا تھا، تو اس میں کون سی انڈیا کی ایجنڈی ہے؟ چونکہ یہ ان کے لیے آسان ہے یہ کہنا، چونکہ ان کے مفادات اس سے ٹکراتے ہیں، ان کے مفادات اگر زیادہ ٹکرائے تو ہو سکتا ہے وہ جا کے انڈیا والوں سے بھی کہہ لیں کہ یار آپ خود کہہ دیں،
بیسیکلی ہم نے اپنے لائن کو اور اپنے فوکس کو اس بات کے اوپر قائم رکھنا ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کا فلاح و بہبود کے لیے بہترین منصوبے ہونے چاہیے. آزاد کشمیر کے لوگوں میں تعلیمی شعور کے حوالے سے کام ہونا چاہیے. آزاد کشمیر کے لوگوں کی نوکریاں اور ان کے حوالے سے کاروبار کے لیے وہاں پر انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے. اینڈ اوورسیز ڈائسپورا آف آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اسپیشل ڈپارٹمنٹ بننے چاہیے، جیسے کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ان اسلام آباد ہے یا اوورسیز پاکستانی کمیشن ان پنجاب ہے. آزاد کشمیر کے اندر ایک کمیشن بننا چاہیے جو اوورسیز آزاد کشمیر کے لوگوں کو آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کے حوالے سے مربوط پالیسیز بنائے اور ان پالیسیز کے ساتھ ان کو وہ مراد دے، ان کو ٹیکسز کے اندر وہ چھوٹ دے تاکہ وہ آزاد کشمیر میں آ کر بنیادی انسانی ضروریات کے حوالے سے بھی کام کریں اور بہترین انڈسٹریز پروگرام بھی لانچ کریں، انسٹیٹیوشنز بنائیں جن انسٹیٹیوشنز کے ذریعے کل ہمارے نوجوان نوکریاں لے سکیں اور آزاد کشمیر کو ہم ایک بہتر خطہ بنانے میں کامیاب.